الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال: فطيبوا بها نفسكم. دیکھیں، سب سے بڑا رتبہ انسان کا جو اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، جو قرآن کریم کے مطالعے سے، قرآن کریم کی تعلیمات سے سمجھ آتا ہے، انسان کا اللہ کی نظر میں سب سے بڑا رتبہ وہ ہے فرما برداری، جس کو عبدیت کہا گیا. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ جب کسی سے بہت زیادہ اپنائیت کے ساتھ بات کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے بندے کہہ کر پکارتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وعباد الرحمن، میرے بندے، رحمان کے بندے، اور آگے پھر کچھ ان کی نشانیاں بتائیں. ان تمام نشانیوں میں جو مشترک چیز ہے، سب نشانیوں میں یہ والی چیز ضرور ہے، بھلے وہ نشانیاں الگ الگ ہیں لیکن ان سب میں یہ والی چیز ضرور ہے کہ وہ اللہ کی ماننے والے، اللہ کے فرما بردار. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جب اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار، محبت اور لاڈ کے ساتھ سستی غفلت کرنے والوں کو، غلطی کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو امید دلائی تو کیا فرمایا؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں کا خسارہ اور نقصان کر لیا، نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکے، گناہوں سے بچ نہیں سکے، اپنا نقصان کر بیٹھے، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، تم اللہ سے معافی مانگ کے تو دیکھو. تو یہاں بھی اللہ نے یا عبادی، اے میرے فرما بردارو، تو عبدیت کا جو مقام ہے، خود کو اللہ کا غلام سمجھ لینا. غلام کیا ہوتا ہے؟ جو غلامی قبول کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کا غلام ہوں، تو پھر وہ اپنی مرضی نہیں کرتا. غلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی میری مرضی کچھ بھی نہیں ہوگی، جو بھی ہوگا وہ مالک کی مرضی سے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی. شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے گمراہ کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں سامنے سے ان کو گھیروں گا، دائیں طرف سے گھیروں گا، بائیں طرف سے گھیروں گا، اور میں تیرے بندوں کو خوب گمراہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں پتہ کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے جو بندے ہوں گے نا، میری ماننے والے، جنہوں نے خود کو میرا غلام مان لیا ہوگا، جنہوں نے اپنی مرضی، اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنے تجربے، کسی چیز پر اعتماد کرنے کے بجائے میرے حکم کو پورا کرنے کی ٹھان لی ہوگی، اٹل فیصلہ کر لیا ہوگا کہ رب کا حکم ہی ماننا ہے، لیس لک علیہم سلطان، تیرا زور ان پر نہیں چلے گا، تیرا زور ان پر نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب بات کرتا ہے پیار سے، محبت سے، اعتماد سے، جیسا کہ یہ شیطان کو جواب دینے میں اللہ نے کیسے اعتماد سے فرمایا کہ میرے بندے تیرے چکر میں نہیں آئیں گے. اسی طرح دیکھو، جب اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر کیا، جو معجزہ کسی بھی نبی کو نصیب ہوا ہی نہیں، بلکہ شاید یوں کہا جائے کہ کسی نبی کو اس معجزے کا تصور بھی نہیں ہوا، جس کو معراج کہتے ہیں، کہ نبی پاک علیہ السلام کو
آسمانوں پر اور آسمانوں سے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی، بلایا، ایسا عظیم الشان معجزہ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو جو ٹائٹل دیا ہے، جو قرآن کریم میں جب اللہ نے بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ یہاں بہت سارے لفظ بول سکتا تھا، میں نے اپنے محبوب کو بلایا، میں نے اپنے آخری نبی کو بلایا، میں نے نبیوں کے سردار کو بلایا، میں نے اپنے رسول کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا فرماتا۔ اللہ نے کون سا لفظ یہاں پر سلیکٹ کیا، کون سا لفظ پسند کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کو، اور عبد وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام قرار دے دے کہ بس میری مرضی اللہ کے حکم کے سامنے نہیں چلے گی۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے گا وہاں میرا نفع نقصان نہیں دیکھوں گا، وہاں میں اپنی دلچسپی اور اپنی گھبراہٹ نہیں دیکھوں گا، میں اپنی خوشی یا اپنی پریشانی نہیں دیکھوں گا۔ اللہ کا جب حکم آ جائے گا تو بس میں اسے پورا کروں گا۔ یہ ہوتا ہے عبد۔ تو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا، ایسا معجزہ عطا فرمایا جو انسانوں، نبیوں میں سے کسی کے بھی قسمت میں نہیں تھا، شاید ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ اور تو اور ایک جگہ ایسی آ گئی کہ اس سے آگے تو جبرائیل امین نے بھی معذرت کر لی کہ اس سے آگے میرا ایریا نہیں ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ کیسی جگہ ہوگی جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے؟ وہ جبرائیل جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ جی وہ امین ہیں اور وہ سارے فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، مطاع، ان کی بات مانی جاتی ہے، ذی قوہ، وہ پاورفل ہیں۔ وہ فرشتہ ایک جگہ جا کر معذرت کر لیتا ہے کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام اس سے بھی آگے گئے۔ اتنا اعزاز، اتنی بڑی شان، اور اتنی بڑی شان کو بتانے کے لیے ٹائٹل اللہ تعالیٰ کون سا لا رہے ہیں؟ بعبدہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بلایا، جس نے سفر کرایا اپنے بندے کو۔ پتہ چلا بندگی سے بڑا رتبہ اللہ کی نظر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اتنی بڑی شان اور اتنی بڑی حیثیت اللہ بتا رہا ہے، اور وہاں لفظ کیا لے کر آ رہا ہے؟ بندے کو۔ بس اسلام کی ساری جو روح، شریعت کے احکام کا سارا جو فلسفہ ہے وہ یہی بندگی ہے، یہی بندگی ہے۔ یہ بندگی میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے، پروان چڑھے، رچ بس جائے، ہمارا جذبہ، ہماری سوچ، ہمارا شوق، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جائے، یہ ہے شریعت کا حاصل۔ اب آپ غور کرنا شروع کریں۔ یہ ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے، آج 9 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض خصوصی حکم نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سکھائے ہیں۔ اب ان حکموں کی ذرا سی ہم نیچر پہ غور کریں۔ وہ حکم ہمیں بندگی سکھانے والے حکم ہیں، اور جہاں بندگی کی بات آتی ہے نا، وہاں اپنی سمجھداریاں، اپنی ہوشیاریاں، اپنے تجربے، اپنی ریسرچ، اپنی تحقیق، اپنی آبزرویشن، اپنے بھاشن، یہ پھر نہیں دیے جاتے۔ پھر جس کی غلامی قبول کی ہے اس کی مانی جاتی ہے، بس اس کو مان لیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا۔ حج کے احکام کو دیکھ لیجئے، جدھر جدھر جانا ہے، جو جو کام کرنے ہیں، عقل سمجھ کی بنیاد پر آپ سوال جواب شروع کر دیں، آپ کبھی بھی حج کرنے جا ہی نہیں سکتے۔ آپ کہیں کہ جی یہ احرام میں کیوں باندھوں، ان کپڑوں کو کیا ہے، میرے جو اپنے کپڑے ہیں اتنے اچھے اچھے مہنگے مہنگے میں نے سلوائے ہیں، خریدے ہیں، احرام کیوں پہنوں؟ اب یہ جب عقل کے ذریعے سے پوچھو گے تو بندگی تم نے چھوڑ دی۔
پھر آپ کہیں کہ اچھا ادھر ہی جانا کیوں ضروری ہے، اسی تاریخ کو جانا کیوں ضروری ہے، اور سب سے پہلے جا کے شیطان کو کنکر کیوں نہیں مارنے، پہلے جا کے طواف کیوں کرنا ہے، اور فلاں کام ایسے کیوں کرنا ہے۔ پورا حج آپ کو اللہ کی بندگی سکھاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر جو جو خوشی غمی کے معاملات ہوں اور جو جو کاروبار کے گھرداری کے معاملات ہوں، ایک ہے میری سمجھ، ایک ہے اللہ کی شریعت، نبی کے بتائے ہوئے طریقے، ایک ہے میرا نفع نقصان، ایک ہے اللہ کا حکم، ایک ہے میری خوشی یا میری ناراضگی، ایک ہے اللہ کی خوشی یا اللہ کی ناراضگی۔ اسلام پورے کا پورا آپ کو بندگی سکھاتا ہے، اپنی مرضی چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کی یہ سنت چلی۔ حج کے مشاعر کو، خانہ کعبہ ہو، منی ہو، جمرات ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کو وابستگی ہے۔ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، صفا مروہ کی سعی بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے، یہ نسبتیں مقدس جگہوں کی ان حضرات سے ہیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ اللہ کے غلام تھے، یعنی انٹلیکچول غلام، عقلی بنیاد پر تسلیم کر لیا تھا اپنے دماغ میں، اپنی سمجھ میں، اپنے دل اور دماغ کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا، اس بات پر جما لیا تھا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، جو حکم رب دے گا ہم اس پہ عمل کریں گے۔ یہ سارا معاملہ بندگی کے گرد گھومتا ہے، فرما برداری کے گرد گھومتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اچھا خاصا ایک بندہ جو ہے کہیں پر بس گیا ہے جی، رہتا ہے وہاں پہ، اور وہاں اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق میں پریشانی تھی، جہاں ان کے وہ بادشاہ نے آگ میں گرایا تھا اور اپنے خاندان والے بھی دشمن تھے اور سارا معاملہ۔ وہاں سے جب حضرت نکل کے آ گئے فلسطین، شام، تو ادھر ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شام میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اپنا بی بی سارہ علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور بہترین زندگی، کوئی ٹینشن نہیں، کسی سے خطرہ نہیں، امن والی زندگی اپنی گزار رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بھئی ہاجرہ کو لو اور ان کو لے کر جہاں میں کہوں وہاں پہنچاؤ۔ اب اگر وہ عقل لڑانا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ اچھا یا اللہ میں ہاجرہ کو لے کے جاؤں تو سارہ کا کیا بنے گا، سارہ کو پیچھے کون دیکھے گا، اور ہاجرہ کو میں کیوں لے جاؤں اور کہاں لے جاؤں، یہاں صحیح تو ہے، یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، یہ بندگی کے خلاف تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ بی بی سارہ کا پوچھا کہ ان کا پیچھے کیا بنے گا، نہ بی بی ہاجرہ کا پوچھا کہ ان کو میں کہاں لے کے جاؤں، ادھر اچھا خاصا رہتی ہیں، آگے پتہ نہیں کیسی جگہ ہو، کیا نہ ہو، کیا ہو۔ بندگی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم کے مالک نے اپنے غلام کو کچھ امتحانوں سے گزارا، اور اس نے وہ سارے امتحان بلا چوں چرا، بلا سوال جواب کے وہ امتحان انہوں نے بھگتائے، پورے کیے، اور اللہ نے ان کو پاس قرار دیا کہ بھئی یہ پاس ہو گئے۔ بندگی اصل شریعت کی روح ہے۔ اب اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو آپ آخر تک سوچ لیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہم ایک ایک قدم پہ رک کے بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ خود سوچ لیں پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر ہر قدم پہ اگر عقل سے، تجربے سے، انسانی پلاننگ کے تحت آپ سوچیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی جگہ پر موقع تھا ایک سادہ انسانی عقل سے اگر دیکھیں کہ وہ اللہ سے پوچھتے کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا، یا اللہ آپ یہ حکم دے رہے ہیں یہ کیسے ہوگا، بیوی بچے کو وہاں چھوڑ دو ویرانے کے اندر، اچھا پھر تم ساتھ بھی نہیں رہو، تم چلے جاؤ واپس۔ پھر کتنے سالوں بعد اجازت ملی، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اتنے سالوں بعد اجازت ملی کہ جتنے سالوں کے بعد وہ گود کا بچہ جس کو گود میں وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے، وہ گود کا بچہ ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ بھاگنے دوڑنے کے قابل کم سے کم بھی
9-10 سال کا بچہ ہوتا ہے جو بڑے مرد کے ساتھ بھاگ دوڑ سکے. اب یہ اجازت ملی کہ جاؤ بچے کو دیکھو جا کے، ملو جا کے اس سے، اور ملنے آئے تو اب حکم مل گیا کہ اس کو ذبح کر دو. اب تک پوچھا نہیں تھا. اگر کوئی پوچھنے کا موقع ہوتا تو پکا یہ والا موقع پوچھنے کا تھا، یا اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے ذبح کروں گا. اتنا سا تھا جب میں چھوڑ کے چلا گیا تھا. اب میں اس کے پاس اتنے سالوں بعد آیا ہوں، ابھی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ٹھیک سے، ابھی تو سینے میں ٹھنڈ اور ڈالنی ہے، ابھی تو اس کے ساتھ ہنسنا ہے، کھیلنا ہے. نہیں، ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں. کیوں؟ کہ یوسف گوٹ کی جامع مسجد لائبہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ سکھانا تھا کہ بندگی کس کو کہتے ہیں، بندگی کس کو کہتے ہیں. نہیں پوچھا. اسماعیل علیہ السلام سے کہا، انہوں نے بھی نہیں پوچھا کہ اللہ کو کیا میرے ذبح ہونے سے کوئی فائدہ ہوگا، یا جناب مجھے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں. انہوں نے بھی نبی بننا تھا. بی بی ہاجرہ جیسی پاکیزہ ماں نے تربیت فرمائی تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعدار وفادار بیوی تھی. بیٹے نے بھی نہیں پوچھا. بندگی، بندگی، شریعت بندگی سکھانے آتی ہے. ہمارے اندر بندگی کا جذبہ ہوگا تو آج جو کچھ مسلمانوں کی حالت ہے، بہت بری حالت، کہ وہ شریعت کے حکموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ سب کی حالت ایسی نہیں ہے. زیادہ لوگ اچھے ہیں، لیکن کچھ لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جی وہ گھر میں بس بڑے بھائی قربانی کر لیتے ہیں نا، بس کافی ہے. بھائی کھانا تو اپنا کھاتا ہے، نماز تو اپنی پڑھتا ہے، روزہ تو اپنا رکھتا ہے، شادی تو اپنی کرتا ہے. ان کاموں میں تو نہیں کہتا بڑا بھائی کر لیتا ہے نا، کافی ہے. قربانی کے موقع پہ آ کے کہتے ہیں جی گھر میں ابا نے کر لی کافی ہے، بھائی نے کر لی کافی ہے. جس طرح نماز اپنی، روزہ اپنا، زکوٰۃ اپنی، حج اپنا، اسی طرح قربانی بھی ہر بندے کی اپنی اپنی فرض ہوتی ہے. بندگی پہ آؤ، عقل نہیں لڑاؤ. قربانی کا مقصد گوشت ہے ہی نہیں. وہ جی ہم تو بس 4 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، قربانی کا ایک حصہ کافی ہے، بس وہ ابا کر لیتے ہیں، بڑے بھائی کر لیتے ہیں، وہ 2-2.5 مہینے گوشت چل جاتا ہے. ہم نے اتنے بندے قربانی کر کے اتنا گوشت کیا کریں گے. قربانی گوشت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ایک صحابی نے، ان کو مسئلہ پتہ نہیں تھا، انہوں نے عید کی نماز ختم ہونے سے پہلے قربانی کر دی. نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا وہ جو تم نے جانور کاٹا ہے وہ گوشت کا جانور ہے، قربانی نہیں ہے. وہ پتہ چلا کہ گوشت کے لیے قربانی نہیں ہوتی. وہ جو تو نے کاٹا وہ گوشت کا جانور بن گیا، اس کو گوشت کے طور پہ کھاؤ، قربانی تیری نہیں ہوئی. قربانی کے لیے الگ جانور لے کے آؤ. تو مسئلہ کیا ہے؟ بندگی میں کمزوری ہے، بندگی میں فقدان ہے. اب اسی طریقے پہ وہ لوگ جو آگے سے آگے عقل لڑاتے رہتے ہیں، جانور ذبح کرنے سے اچھا ہے کسی غریب کو گھر میں راشن ڈال دو، جانور ذبح کرنے سے اچھا ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو، یہ کر دو وہ کر دو. یہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اگرچہ وہ عقل بھی غلط لڑا رہے ہیں، غلط عقل لڑا رہے ہیں. لیکن جہاں اللہ کا رسول کا حکم آ جائے وہاں سوال جواب کی پھر گنجائش نہیں. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اگر کوئی ایمان والا مرد ہے، اگر کوئی ایمان والی عورت ہے، تو اللہ اور رسول کا حکم سننے کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا سوائے اس کے کہ اللہ رسول کی مانے اور اس پر عمل کرے. تو اس لیے جن بھائیوں نے ابھی تک ارادہ نہیں کیا تھا قربانی کرنے کا، ٹال مٹول کر رہے تھے، جو سوچ رہے تھے کہ ابا کر لیں گے بس کافی ہوگی، بڑے بھائی کر لیں گے کافی ہوگی، یا گھر میں ایک بندہ کر لے گا کافی ہوگی، وہ غلط سوچ رہے تھے. اپنے اندر بندگی کا جذبہ پیدا کرو. جس پہ قربانی واجب بنتی ہے وہ قربانی میں ٹال مٹول نہ کرے، وہ ضرور قربانی کرے کہ بندگی اسی کا نام ہے کہ جو اللہ رسول نے حکم دیا اسے پورا کیا جائے. جو اجر ثواب ہیں قربانی کے، وہ ثواب تو اتنے زیادہ ہیں کہ وہ الحمدللہ یہاں ہم کئی دنوں سے حدیثیں پڑھ بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں فجر کی نماز میں اور مختلف نمازوں کے بعد. تو وہ ثواب تو آپ کو ملیں گے ہی. جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی.
اس کا خون زمین پہ بعد میں گرے گا، اللہ پہلے قبول فرما لے گا۔ اس کا کچرا، اس کی وہ گندی رسی جو خون لگ کے گندی ہو گئی، آپ نے کچرے میں ڈال دی، اس کی آنتیں کچرے میں ڈال دی، اس کے نیچے کے جو شوز ہوتے ہیں کھر وہ کچرے میں ڈال دیے، اس کے سینگ آپ نے کچرے میں پھینک دیے، اس کی دم کا ٹکڑا آپ نے کچرے میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ اس کچرے کو بھی تمہاری نیکیوں کے ترازو میں ثواب بنا کر تولے گا اور تمہیں اس کی وجہ سے بھی جنت ملے گی۔ بتاؤ اس سے بڑا کیا ثواب ہوگا؟ تو ثواب تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بھائیوں ہم ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کی ہر مہربانی کا لالچ بھی ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے ملنے والے ثواب کا لالچ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس لالچ سے پہلے ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو پہچاننا ہے۔ ہم ہیں بندے، وہ ہے ہمارا رب، رب نے حکم دے دیا ہے، اب بندے کی مجال نہیں ہے کہ کوئی دوسری بات کرے، اب بندہ بس کام کرے جو کام اللہ نے اس کو دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے، کیا عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 9 دن ہوتے ہیں، یہ 9 کے 9 دن روزہ رکھنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک ثواب کا کام ہے اور واجب کسی پر بھی نہیں ہے۔ جس نے روزہ رکھنا ہے، وہ قربانی کرنی ہے، اس کے لیے بھی اجازت ہے، روزہ رکھے، اضافی ثواب کمائے۔ روزہ نہیں رکھ سکا تو بس اتنا افسوس کر لے کہ جی میں ایک اضافی ثواب کما سکتا تھا، وہ نہیں کما سکا۔ باقی واجب یہ نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اس نے روزہ نہیں رکھا یا نہیں رکھ سکا کہنا چاہیے، کیونکہ ایمان والا کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے رکھنا ہی نہیں ہے، رکھنا تو چاہے گا، شاید رکھ نہیں سکا تو کوئی بات نہیں، قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی اس کی پوری ادا ہو جائے گی۔ وہ قربانی کی جو شرطیں ہیں ان کو پورا کرے، روزہ نہیں رکھ سکا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح جن پہ قربانی واجب نہیں تھی، انہوں نے قربانی نہیں کرنی، وہ لوگ بھی روزہ رکھیں تو بڑا ثواب پائیں، نہ رکھ سکے تو بس اسی بات کا افسوس کریں کہ ہم اضافی ثواب جو کما سکتے تھے اس سے ہم محروم رہ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں محروم ہونے سے بچائے۔ آج فجر کی نماز سے ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے۔ آج فجر کی نماز سے شروع ہو گئی ہے۔ ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، چاہے مسجد میں نماز پڑھو، چاہے مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھو یا اکیلے پڑھو، چاہے امام صاحب کے ساتھ پہلی رکعت میں شامل ہو چاہے تیسری رکعت میں شامل ہو، جو بندہ بھی سلام پھیر لے فرض نماز کا، اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا اس کے لیے واجب ہے۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد پڑھنا ہے، بھولنا نہیں ہے، اور اس کو کسی بھی طریقے پہ یاد رکھنا ہے۔ اگر بھول جائے تو پھر بعد میں توبہ استغفار کرے۔ اس کا ٹائم سلام پھیرنے کے فوراً بعد کا ہی ہے۔ جب ایک بندہ اپنی رکعتیں پوری کر لے، امام صاحب دعا وغیرہ مان کے سنتیں پڑھنے لگ گئے، یہ اپنی نماز پوری کر رہا تھا، بعد میں جب یہ سلام پھیرے تو یہ اسی طرح زور سے کہے اللہ اکبر، چلا کے نہیں کہنا ہے، صرف زور سے کہنا ہے۔ زور سے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف اور الٹے ہاتھ کی طرف جو نمازی بیٹھا ہے اس کو آپ کی آواز چلی جائے کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے۔ عورتیں بھی پڑھیں گی گھر میں، ان کو بھی جا کے مسئلہ بتائیں۔ اور یہ پڑھنا کب تک ہے؟ عید 3 دن کی ہوتی ہے، اس مرتبہ ہفتے کے دن عید ہے، اتوار کے دن عید ہے، پیر کے دن مغرب کی اذان سے پہلے تک عید ہے۔ مغرب کی اذان سے پہلے جس نے اپنے قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری پھیر دی اس کی قربانی جائز ہے۔ پھر اس کے بعد عید کے قربانی کے دن تو ختم ہو گئے، لیکن یہ جو تکبیر ہے یہ اس سے اگلے دن بھی پڑھنی ہے۔ وہ ایام تشریق جو ہیں وہ 13 تاریخ تک ہوتے ہیں، اور عید جو ہے وہ 12 تاریخ تک ہوتی ہے۔ عید ہے 10، 11، 12 تک، اور تکبیر پڑھنے کا دن 13 تاریخ کو عصر کی نماز تک ہے۔
13 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد آخری دفعہ تکبیر پڑھیں گے، اس کے بعد نماز کے ساتھ والی تکبیر نہیں ہے، ویسے چلتے پھرتے اس پورے مہینے میں بار بار تکبیریں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے اگر کوئی صاحب مسئلہ وغیرہ پوچھنا چاہیں، ان کو یہ شک ہو کہ مجھ پہ قربانی فرض ہے یا نہیں ہے یا کسی بھی حوالے سے، تو نماز کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس میں سستی ہرگز نہ کریں بھائی، شریعت کے حکموں سے چھپنا نہیں چاہیے، جان نہیں بچانی چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، ورنہ میرا اور اللہ کا جو بندے اور رب والا رشتہ ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے اپنے حوالے کر دیتے ہیں، پھر بندے کو شیطان گمراہ کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، ہم اللہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔